لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے. خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا. سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اور یہ کیوں گالیاں دی تھی، اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے. اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ جو بھی صحابی ہو، جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کے امت میں آ گیا ہے، حضور کے ظاہر حیات میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. ساتھ لگاتار 22 رجب الرجب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اس دن آپ کا عرس مبارک ہے، تو اسی حوالے سے ہی آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روافض کی ایک چال ہے وہ کام کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک دوسرے کا دشمن بتاتے ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. جو جنگ ہوئی تھی جنگ صفین حضرت علی اور
اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، تو وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ اختلاف دین کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دین اور ہے اور مولا کائنات کا دین اور ہے، یہ اس وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ بلکہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ان میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے ان دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے تھے کہ جناب پہلے عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، پھر آگے حکومت لائی جائے، پھر خلافت بنائی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے تھے نہیں، پہلے ہم نظام ٹھیک کر لیں، پہلے خلافت بنا لیں، پھر ہم عثمان کے قتل کا بھی بدلہ لے لیں گے۔ تو یہ اس بنیاد پر ہوئی تھی، اور جنگ کی ابتدا ان دونوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی کہ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا ہو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پر حملہ کیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گروہ میں، آپ کے لشکر میں جو منافقین تھے، حضرت علی کے ساتھ جو منافقین تھے اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر میں منافقین تھے، انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر کے ان بزرگوں کو ابھارا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ جناب پہلے حملہ معاویہ نے کیا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ پہلے حملہ علی نے کیا ہے۔ تو یہ اسی بنیاد پر بھی ان کی وہ جنگ ہوئی تھی، لیکن بعد میں صلح بھی ہو گئی تھی، بعد میں ان کے اختلاف بالکل ختم ہو چکے تھے، صلح ہو گئی تھی۔ بلکہ امام صاحبی نے اپنی کتاب سیار اعلام النبلاء کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 144 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ قتلایا وقتل معاویہ کا فی الجنہ، کہ جتنے بھی جنگ صفین میں میری طرف سے شہید ہوئے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے شہید ہوئے، یہ دونوں ہی جنتی ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی آپس میں دشمنی نہیں تھی۔ اور ایک اور کتاب ہے المنامات، اس کا نام ہے المنامات، یہ ابن ابی دنیا ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہی حضور کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں گیا، میں نے جا کر سلام عرض کیا تو ان بزرگوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں پھر وہاں بیٹھ گیا، تو جب بیٹھا میں نے کیا دیکھا کہ ایک دروازے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا فیصلہ کر دیا ہے، میرا اور معاویہ کا فیصلہ کر دیا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آئے تو آپ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری غلطی خطا پر بخش دیا ہے، یہ خطا اجتہادی ہے، یہ خطا مانا گناہ کی نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ نہیں، خطا اجتہادی بھی ایک نیکی ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ تو پھر انہیں کی اپنی کتاب احتجاج تبرسی اس میں یہ بات نقل کی ہوئی ہے، یہ انہیں کے میں الفاظ دہراؤں گا، یہ آپ سمجھیں کہ میں فرقہ وارد کر رہا ہوں یا میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ اگر کسی نے دیکھنے تو کتاب بھی میرے پاس ہے، میں دکھا دوں گا، لفظ بائی لفظ بات کروں گا۔ تو ایک شخص جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ نے امیر معاویہ سے صلح تو کر لی ہے، آپ کے شیعہ یہ تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے،
یہ تو جنگ کے لیے تیار تھے، آپ نے صلح بھی کر لی، تو اس کے جواب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے شیعہ یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، اگر میں ان کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیتا تو انہوں نے مجھے ہی پکڑ لینا تھا اور مجھے پکڑ کر امیر معاویہ کے حوالے کر دینا تھا اور ان سے اس کے بدلے میں پیسے لے لینے تھے۔ تو یہ کہ وہ مجھے زبردستی امیر معاویہ کے حوالے کریں، مجھے زبردستی امیر معاویہ کے حوالے کریں تو بہتر نہیں ہے کہ میں خود ہی اس کے پاس چلا جاؤں۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بٹھا کر آپ نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یصلح اللہ تبارک تعالیٰ صلح فرمائے گا بھی اس کے ذریعے فئتین عظیمین، دو بڑے گروہوں کے درمیان، من المسلمین جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو ایک یہ وجہ تھی، یہ تو ہو گیا کہ جناب ان کی صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب ان کی یہ کتاب اپنی لکھی ہوئی ہے اصول کافی، اس میں انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بات کی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک شخص سائل نے عرض کیا، اے فرزند رسول، یہ حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق ان سے سوال کیا گیا، سائل نے عرض کیا، اے فرزند رسول، پھر معاویہ میں کیا تھا، یہ بات عقل کی چل رہی تھی، تو معاویہ میں کیا تھا جو انہوں نے جنگ کی، لڑائی کی، تو وہ آگے سے کہنے لگے، آپ نے فرمایا اس میں چالاکی شیطانیت تھی جو عقل کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی، حقیقت میں وہ عقل نہیں تھی، یعنی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیطان کا لفظ استعمال کیا کہ آپ شیطان تھے۔ تو آج کل پھر چل رہا ہے کہ جناب یزید پلید مردود ملعون کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ٹھیک تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ یزید کے باپ تھے۔ تو ان جو ایسی سوچ رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی جناب داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا ما یستحق اخزاہ اللہ دون ابیہ، کہ آپ جب اپنے اس کتاب میں کشف المحجوب میں جب آپ یزید کی بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا علیہ ما یستحق، اس پر وہی ہے جس کا وہ حقدار ہے، اور آگے فرمایا اخزاہ اللہ دون ابیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس یزید کو رسوا کرے، اس یزید کو ذلیل کرے، دون ابیہ، نہ کہ اس کے باپ کو۔ تو جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ جناب وہ یزید کے باپ تھے، تو اس کے بارے میں داتا صاحب نے ہی یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹھیک ہیں، آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، اور یزید چونکہ اس نے اہل بیت پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے ہیں، تو اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ بات فرما دی، اخزاہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اور بھی بہت زیادہ نا اس کو چھاپا جا رہا ہے، تو اس میں جو تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے وہ انہیں رافضیوں نے چھاپی ہے، تو اس میں سے انہوں نے دون ابیہ کا لفظ کاٹ دیا ہے، دون ابیہ کا لفظ کاٹ کر صرف اتنا لکھا ہے اخزاہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ تو اس لیے جب حق چھپایا جا رہا ہو، ایسے حق پر
तसल्लुत किए जा रहे हो तो उस वक्त हमारा ये हक बनता है, बल्कि उस वक्त ये फर्ज के दर्जे तक पहुंच जाता है कि हम हक बात आप लोगों तक पहुंचाएं कि इस वक्त जो इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन कुव्वतें हैं, वो अब इस तरह आपके ईमान पर हमला कर रहे हैं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में ये हदीस पाक इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन। ये तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक मेरे पास मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन व महदियन। ऐ अल्लाह, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हादी भी बना और महदी भी बना। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत देने वाला भी बनाए और इसे खुद भी हिदायत याफ्ता बनाए। ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी हिदायत याफ्ता हैं। और आगे फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वहदी बिही, कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि 15वीं सदी इस दौर में कोई सैयद, कोई बुजुर्ग, अल्लाह का नेक वली किसी के लिए दुआ कर दे तो हमारे अल्फाज ये होते हैं, यार ये कैसा शख्स होगा कि अल्लाह के वली की जुबान से इसके लिए दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह का वली इस शख्स के लिए दुआ कर रहा है, ये तो बड़ा उनका मंसूर नजर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर किसी शख्स के लिए अल्लाह का वली दुआ कर दे, जिस शख्स के लिए अल्लाह का वली दुआ कर दे, तो उसकी फिर क्या बात होती है जिसके लिए दुआ की जाए और जिसके लिए फिर नबी खुदा दुआ करते, जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा, हिदायत वाला बना, इसके जरिए लोगों को हिदायत भी दे।